حضرت عبد الرحمان صاحب حضرت جہاں کی مدد تشریف لے آئے. ادھر سے خاندان کے شیخ الحدیث عبد الرحمان صاحب خاندان کی تشریف لے آئے. فون کرو نا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. خدا کے نام سے ابتدائے کار کرتے ہیں، اسی کی راہ میں ہر چیز کو نثار کرتے ہیں. یہی تو دل کی سعادت ہے، نطق کی معراج. خدا کی حمد کرتے ہیں اور بار بار کرتے ہیں. خدا کا نام سہارا ہے ہر کسی کے لیے، خدا کا ذکر ہی تسکین ہے زندگی کے لیے. دل و نظر کو ضرورت نہیں چراغوں کی، دل و نظر کو ضرورت نہیں چراغوں کی. یقین کی شمع ہی سب کچھ ہے روشنی کے لیے. یہ میرا ایمان ہے میرے خدا تیرے سوا کوئی داتا ہے نہ کوئی دوسرا مشکل کشا. سب تیرے بندے ہیں، تو معبود اور مسجود ہے. سب تیرے محتاج ہیں، کیا اولیاء کیا انبیاء. تیرا ذکر ہو تیری یاد ہو، تیرا نام ہو کہ پیام ہو. تیرا ذکر ہو تیری یاد ہو، تیرا نام ہو کہ پیام ہو. یہی جانے ابر بہار ہے، یہ چمن کی روح رواں بھی ہے. اور درود و سلام کی ذری سوغات ان صاحب لولاک کے نام، جس کی بزم میں قسمت نہیں سوتی، جس کے ذکر سے سیری نہیں ہوتی، جس کے تذکرے ہیں پاک بازوں میں، جس کا نام لیتے ہیں نمازوں میں. جو سچائی کے خاطر دکھ اٹھاتا تھا، جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا، جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، جو فرش خاک پر جاڑوں میں سوتا تھا. جو دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، جس کی ذات فخر آدمیت ہے، جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، جس نے بادشاہی میں فقیری کی، جس نے اسرار محبت سمجھائے، جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں، ہوا مجروح جو بازار طائف میں. رسول مجتبی کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہے، پھر اس کے بعد کیا کہیے. جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش ہو جائے، جب ان کا نام آئے مرحباً صلی علی کہیے صلی اللہ علیہ وسلم. اساتین علم و فضل، روشن ضمیر علماء کرام، قرب و جوار اور دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان اعظام اور درد مندان قوم و ملت. اولاً ہم بارگاہ ذوالجلال میں جبین شکر خم کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں روح پرور، نشاط انگیز،
دینی فوائد پر مشتمل سالانہ اجلاس کی شکل میں پرکیف رات عطا فرما کر فرحاں و نازاں کر دیا۔ اللہ رب العزت ہماری اس جلسے کو اپنی رضا و خوشنودی کا ذریعہ بنائے، آمین۔ ہم ابنائے مدرسہ فرحت و شادمانی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ قرب و جوار سے تشریف لائے ہوئے علماء کرام و درد مندان قوم و ملت کا اہلاً و سہلاً کے حسین گلدستے سے استقبال کرتے ہیں کہ آپ حضرات نے اپنی قیمتی اوقات کو فارغ کیا اور اپنے قدوم میمنت سے ہمارے اس جلسے میں چار چاند لگا دیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی آمد کو قبول فرما کر اخروی نجات کا ذریعہ بنائے اور آپ حضرات کی دلی تمناؤں کو پورا فرمائے۔ شکرانہ پیش ہے یہ حضوری میں آپ کے، شکرانہ پیش ہے یہ حضوری میں آپ کے، اے کاش روز آئے یہ موسم بہار کے۔ حضرات گرامی، آج کا ہمارا یہ اجلاس اپنا ایک خاص مقام رکھتا ہے اور یہ اصول مسلم ہے کہ ہر باوقار شئی کے لیے باکمال شخصیت اور عظیم المرتبت انسان اور قائد ہونا چاہیے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو بھی حوصلہ چاہیے، کارواں کے لیے بس مقتدا چاہیے۔ نیز ہمارے اکابر و اسلاف کا یہ آئین عمل رہا ہے کہ ہر جلسہ اور ہر بزم کے آغاز سے قبل ایک ایسی جامع اور اولو العزم ذات کا انتخاب کر لیا کرتے ہیں جن کے قیادت و سیادت میں پروگرام حسن اختتام کے ساتھ پائے تکمیل کو پہنچے۔ ہم بھی اپنے بزرگوں کی اتباع کرتے ہوئے قبل ازی کے جلسے کا آغاز ہو اس کی صدارت کے لیے ایسی شخصیت کا انتخاب کرتے ہیں جن کی ذات، فکر و نظر، علم و عمل، فہم و فراست، جود و سخاوت، درس و تدریس، تعلیم و تبلیغ، شریعت و طریقت، حسن و جمال اور علم و متانت کا حسین سنگم ہے، جہاں سے درس و تدریس، صلاح و اصلاح اور واضح و خطابت کے تیز دھارے ابلتے ہیں، جن کا جمال علم اور حسن عمل ایک ایسا آب جو ہے جس کا شیریں اور شفاف پانی دلوں کی باد سموم سے جھلسی ہوئی کھیتیوں کو سبزہ زار اور مرغزار بنا دیتا ہے۔ اس سے میری مراد مملکت علم کے بیتاج بادشاہ، تفسیر و فقہ کے سرخیل، حدیث کے نکتہ رس، میدان تصنیف و تالیف کے شہسوار، عصر جدید کے نباز، ازہر ہند دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی امین صاحب پالنپوری دامت برکاتہ کی ذات گرامی ہے۔ مجھے کبھی امید ہے کہ احباب مجلس بھی میرے اس انتخاب صدارت کی توفیق و تائید فرما کر میری ہمت افزائی کریں گے۔ چمن کے ہر شگفتہ پھول جسے پیار ہے سب کو، چمن کے ہر شگفتہ پھول جسے پیار ہے سب کو، سرے محفل صدارت آپ کی تسلیم ہے سب کو۔ قابل قدر حضرات، یقیناً اس سہانے موقع پر ہمارے دل فرحت و شادمانی سے معمور، ہماری آنکھیں اشکہائے مسرت سے مخمور اور ہماری یہ بزم گلہائے رنگا رنگی سے معطر ہے کہ آج ہم جلسہ اختتامی بنام تقریب دستار فضیلت، تقسیم اسناد عالمیت و تکمیل حفظ قرآن منعقد کرنے جا رہے ہیں، جس میں مدرسے کے ہونہار و محنت شعار طلبہ مختلف رنگا رنگی معلومات خیز و نشاط انگیز پروگرام پیش کر کے آپ کے لیے تسکین قلب کے سامان فراہم کریں گے، جس میں کلام ذوالجلال کی تلاوت بھی ہوگی، نعت نبی کی نغمہ سرائی بھی ہوگی، مدرسے کا ترانہ، الوداعی ترانہ اور نظم حفظ قرآن کی پرلطف بہاریں بھی ہوگی، ولولہ انگیز تقریریں بھی ہوگی، دلچسپ مکالمہ بھی ہوگا، عربی زبان کی جلوہ سامانی بھی ہوگی، ختم حفظ قرآن کی مجلس پر نور بھی ہوگی اور دستار فضیلت کا دل ربا منظر بھی ہوگا، اور مہمان خصوصی کا روح پرور اور علوم سے لبریز بیان تو سونے پر سہاگا ہوگا اور نور علی نور کا حسین منظر پیش کرے گا۔
فرزندان اسلام، یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ آسمان کی رفعت و بلندی زمین کی پستیوں پر، دین کی روشنی رات کی تاریکیوں پر، آفتاب کی عالم تابی ماہ شب کی چاندنی پر، چاند کی ضیاء پاشی ستاروں کی درخشانی پر، گلاب کا حسن چمپا پر اور رات کی رانی کی خوشبو چنبیلی پر بدر جہاں غالب ہے۔ بالکل اسی طرح مخلوقات میں سب سے اشرف، عرب و عجم پر فائق، خلاصہ کائنات، تاجدار مدینہ، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت تمام نبیوں پر اور آپ کو عطا کیے گئے لازوال معجزہ قرآن مجید کی فضیلت تمام کلاموں پر غالب ہے۔ اور کیوں نہ ہو، جبکہ اس کا نازل کنندہ واجب الوجود، اس کا قاصد سید الملائکہ، جس ذات پر اترا وہ باعث کن فکا، جس مقام پر اترا وہ بلد امین، جس ماہ میں اترا وہ افضل، اور جس رات میں اترا وہ 1000 راتوں سے افضل۔ جب ان تمام خصوصیت کا حامل قرآن مجید ہے، پھر کیوں نہ اس مقدس کلام سے ہم اپنے جلسے کا آغاز کریں۔ قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا، قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا، اس نور سے پا جائیں ہم راستہ منزل کا۔ قرآن مجید کی تلاوت باسعادت کے لیے میں آواز دیتا ہوں مولوی فہیم پالن پوری کو، جن میں پرسوز آواز، لب و لہجہ اور قواعد تجوید کی رعایت ہے۔ موصوف تشریف لائے اور ترتیلاً تلاوت کلام اللہ سے جلسے کا آغاز کریں۔ گنچے ہیں، گل ہے، سبزہ ہے، ابر بہار ہے، گنچے ہیں، گل ہے، سبزہ ہے، ابر بہار ہے، سب جمع ہو چکے ہیں، آپ کا انتظار ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا
اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن
به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العظيم. ماشاءاللہ یہ کون تھا کس نے بکھیری تھی مستیاں، یہ کون تھا کس نے بکھیری تھی مستیاں، ہر ذرہ صحن باغ کا ساگر بدوش ہے. گرامی قدر حاضری، ابھی ہم قادر مطلق جل شانہ کے جلالت مآب کلام کی تلاوت سے اپنی فکر و نظر کو مصفا کر رہے تھے. تلاوت کلام اللہ کے بعد ذکر رسول اور نعت نبی کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں تاکہ محفل کی رونق، جلسے میں نکھار، ماحول پرانوار، ہوا مشکبار، فضا خوشگوار، موسم میں رنگ بہار اور ہم پر رحمتوں کی برسات ہو، کیونکہ وہ ایسی مقدس ذات ہے جس کے صدقے پھولوں کو رنگت، گنچوں کو گنچگی، سورج کو روشنی، چاند کو چاندنی، ستاروں کو تابندگی، پہاڑوں کو بلندی، دریاؤں کو طغیانی، موجوں کو روانی، پودوں کو شادابی، کھیتوں کو ہریالی، زمین کو وسعت اور آسمان کو رفعت عطا کی گئی. تو آئیے اس نبی رحمت کی بارگاہ عظمت میں عقیدت و محبت کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں مولوی سعد اسلام پوری کو کہ وہ آئے اور نعت نبی کی فضا قائم کریں. وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسی وہی طہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دل یہ کہتا ہے کہ اب حد سے گزر جاؤں گا، دل یہ کہتا ہے کہ اب حد سے گزر جاؤں گا، اب کہ طیبہ نہیں جاؤں گا تو
طیبہ نہیں جاؤں گا تو مر جاؤں گا۔ حشر کے روز بلا اور کدھر جاؤں گا۔ حشر کے روز بلا اور کدھر جاؤں گا۔ میرے سرکار جدھر ہوں گے ادھر جاؤں گا۔ میرے سرکار جدھر ہوں گے ادھر جاؤں گا۔ دل یہ کہتا ہے کہ اب حد سے گزر جاؤں گا۔ اب کہ طیبہ نہیں جاؤں گا تو مر جاؤں گا۔ تیرا بندہ ہوں برا ہوں یا بلا جیسا بھی، تیرا بندہ ہوں برا ہوں یا بلا جیسا بھی، تیرا ڈر چھوڑ کے بتلا میں کدھر جاؤں گا۔ تیرا ڈر چھوڑ کے بتلا میں کدھر جاؤں گا۔ دل یہ کہتا ہے کہ اب حد سے گزر جاؤں گا۔ اب کہ طیبہ نہیں جاؤں گا تو مر جاؤں گا۔ دیکھنا تمہیں بھی فرشتوں میری حالت اس دن، دیکھنا تمہیں بھی فرشتوں میری حالت اس دن، خوب اتراؤں گا جب انہیں کے نگر جاؤں گا۔ خوب اتراؤں گا جب انہیں کے نگر جاؤں گا۔ دل یہ کہتا ہے کہ اب حد سے گزر جاؤں گا۔ اب کہ طیبہ نہیں جاؤں گا تو مر جاؤں گا۔ جا کے طیبہ سے لپٹ جاؤں گا میں جا کے ہی، جا کے طیبہ سے لپٹ جاؤں گا میں جا کے ہی، پھر مجھے بھی نہیں معلوم کدھر جاؤں گا۔ پھر مجھے بھی نہیں معلوم کدھر جاؤں گا۔ دل یہ کہتا ہے کہ اب حد سے گزر جاؤں گا۔ اب کہ طیبہ نہیں جاؤں گا تو مر
جاؤں گا، اپنے آقا سے سکونت کی اجازت لے کر، اپنے آقا سے سکونت کی اجازت لے کر، میں بھی سعد مدینے میں ٹھہر جاؤں گا، میں بھی سعد مدینے میں ٹھہر جاؤں گا، دل یہ کہتا ہے کہ اب حد سے گزر جاؤں گا، اب کہ طیبہ نہیں جاؤں گا تو مر جاؤں گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ شاعر کہتا ہے تیرا در ہو میرا سر ہو، میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تیرا در ہو میرا سر ہو، میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی، سلام آتش زنجیر باطل توڑنے والے، سلام آتش زنجیر باطل توڑنے والے، سلام ایک خاک کے ٹوٹے ہوئے دل چھوڑنے والے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماسٹر الیاس صاحب گجرات ہائی اسکول کے پرنسپل کی طرف سے پروگرام میں شرکت کرنے والے تمام طلباء کو 1000 روپے بطور انعام دیے ہیں۔ قابل قدر حضرات، تقریر و خطابت کا فن وہ مؤثر فن ہے جس سے مردہ قوموں کے دلوں میں روح حیات پھونک دی جاتی ہے، یہی وہ قوت تسخیر ہے جس کے سہارے شکست خوردہ فوجی میدان کارزار میں تازہ دم ہو کر شکست کو فتح میں بدل دیتے ہیں، یہی وہ قدرتی ملکہ ہے جس سے زمانے میں انقلاب برپا کیا جاتا ہے۔ ہمارے طلبہ کرام میں خطابت کے اس قوت و ملکہ کو پیدا کرنے کے لیے جامعہ نے ایک مستقل شعبہ قائم کیا ہے اور دعوت الفکر کے نام سے ایک انجمن کی تشکیل دی ہے، جس سے منسلک کل 15 شعبے ہیں، جن میں سے 10 شعبے خطابت و تقریر کے لیے خاص ہیں، جن میں عربی اول سے دورہ حدیث تک کے تمام طلبہ لازماً حصہ لیتے ہیں اور ہر 15 دن پر موضوع کے مطابق مواد فراہم کر کے مرتب تقریر اپنے اساتذہ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اسی جد و جہد کی ایک جھلک اردو تقریر آپ حضرات کے خدمت عالیہ میں پیش کی جاتی ہے۔ موضوع ہے جہیز۔ فرزندان اسلام، جہیز معاشرے کا وہ ناسور ہے جس نے زندگی کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے، سینکڑوں ہزاروں گھروں کو تباہ و برباد کر دیا ہے اور کتنے ہی جذبات کو مسل کر رکھ دیا ہے۔ جہیز معاشرے میں ایسا ناسور بن گیا ہے جو ایٹمی ہتھیار سے زیادہ خطرناک اور مہلک ثابت ہوتا جا رہا ہے۔ اس منحوس جہیز کی بنیاد پر ہندوستانی معاشرے میں روزمرہ اخبارات کی رونق بن کر یہ سرخیاں چھپتی ہیں کہ فلاں شوہر نے کار نہ ملنے پر اپنی نئی نریلی دلہن کو جلا دیا، مزید جہیز کا مطالبہ پورا نہ کرنے پر بیوی کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس دل سوز موضوع پر گفتگو کے لیے میں دعوت دیتا ہوں عزیزم حمزہ پالن پوری کو کہ موصوف آئے اور جہیز سے ہونے والے نقصانات اور خرابیوں پر روشنی ڈالیں۔ تو جو حضرات کے باہر ہے حضرات اندر تشریف لے آئے اور اندر جو حضرات بیٹھے وہ بھی جو ہے کچھ تو آگے بڑھ جائے تاکہ پیچھے والوں کے لیے تھوڑی سہولت رہے۔ الحمدللہ
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین، اما بعد۔ صدر محترم، حاضرین مجلس، میرے مشفق اساتذہ کرام، مہمانان اعظام اور دعوت الحق مدرسے کے شگفتہ پھولوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے اس مبارک محفل میں اس برائی اور لعنت کی چیز کو بیان کرنے جا رہا ہوں جس میں آج ہمارا پورا معاشرہ مبتلا ہے۔ اس سے میری مراد جہیز ہے۔ اس بات پر تمام علماء کرام اور بزرگان دین کا اتفاق و اتحاد ہے کہ اسلام ایک اعلیٰ اور عمدہ مذہب ہے، اس میں کمی و زیادتی نہیں، اور اگر اس کے اندر کوئی کمی و زیادتی کرتا ہے تو وہ بدعت ہے۔ چنانچہ اگر ہم غور کریں تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لڑکی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح نہایت سادگی کے ساتھ فرمایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جمع ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح پڑھوایا، اور سامان جہیز میں ایک مشکیزہ، 2 چکی، ایک تکیہ جس میں روئی کے بجائے کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، اور ایک چادر دے کر اپنی پیاری بیٹی، اپنی لگتے جگر و نور نظر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رخصت کیا۔ میرے محترم دوستو، ذرا سوچئے، ذرا غور کیجئے کہ اگر آقا رحمت چاہتے، اگر میرے نبی چاہتے تو تمام چیزیں جہیز میں پیش کر سکتے تھے، مگر میرے نبی کا مقصد یہ تھا، میرے نبی کی خواہش یہ تھی کہ میری امت کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو، بلکہ میری امت بآسانی اور بسہولت اپنی زندگی گزار سکے۔ لیکن افسوس، صد افسوس، آج ان مسلمانوں پر ہے کہ آج ان مسلمانوں نے غیر مسلموں کی دیکھا دیکھی جہیز جیسی لعنت اور برائی کی چیز میں مبالغہ کیا ہے، اور اپنے قول و فعل سے اس بات کو بتلا دیا ہے کہ ہمیں اسوہ رسول سے کوئی غرض ہی نہیں۔ میرے محترم دوستو، آج چاروں طرف یہ ماحول بنا ہوا ہے کہ اگر کسی کا بیٹا ڈاکٹر ہوتا ہے تو اس کے ابا کا دماغ پہلے آسمان پر چڑھ جاتا ہے۔ جب مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ اپنے لڑکے کی شادی میں کیا جہیز لیں گے تو وہ بڑی شان کے ساتھ کہتا ہے کہ میرا بیٹا تو ڈاکٹر ہے، میں اپنے لڑکے کی شادی میں کار لوں گا۔ اسی طرح اگر کسی کا بیٹا انجینئر ہوتا ہے تو وہ بڑی شان کے ساتھ کہتا ہے کہ میرا بیٹا تو انجینئر ہے، میں اپنے لڑکے کی شادی میں موٹر سائیکل لوں گا۔ ارے میں کہنا چاہتا ہوں جہیز کے پرستاروں سے کہ آپ اپنے قول و فعل پر نادم ہو کر یہ کہنا کہ میں کار اور موٹر سائیکل لوں گا، بلکہ یہ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی لڑکیوں سے نوازا ہے۔ آپ بتائیے کہ کیا آپ اپنی لڑکی کی شادی میں ٹرین دیں گے؟ بتاؤ کہ کیا تم اپنی لڑکی کی شادی میں ایروپلین دو گے؟ ارے ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ تو پھر اتنا یاد رکھو کہ جیسے اپنی عزت ویسے ہی دوسروں کی عزت، جیسے اپنی اولاد ویسے ہی دوسروں کی اولاد۔ میرے محترم دوستو، آپ چاہو تو 1400 سال کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، حقیقت آپ کے سامنے منکشف ہو جائے گی کہ میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، بلکہ 11 شادیاں کی، لیکن تاریخ شاہد ہے کہ کہیں پر بھی جہیز کا نام و نشان نہیں ہے۔ حتیٰ کہ آپ نے اپنی لڑکی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کیا لیکن جہیز نہیں دیا، ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کی لیکن جہیز نہیں دیا، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رخصت کیا لیکن جہیز نہیں دیا، حتیٰ کہ جتنی عورتیں ہیں ان سب کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کیا، وہ بھی کس کے ساتھ؟ ایک غریب بے سر و سامان لڑکے حضرت علی کے ساتھ۔ پھر بھی کوئی باحیثیت اور قیمتی سامان نہیں دیا، بلکہ کیا دیا؟ ایک مشکیزہ، 2 چکی، ایک تکیہ جس میں روئی کے بجائے کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، اور ایک چادر دے کر اپنی بیٹی کو رخصت کیا۔
میرے محترم دوستو ذرا غور کیجئے، ذرا سوچئے کہ میرے نبی ایک غریب بے سر و سامان لڑکے کے ساتھ اپنی لڑکی کو رخصت کر رہے ہیں، تو یہ کیسے روا تھا کہ خالی خالی رخصت کر دے؟ لیکن میں کہنا چاہتا ہوں ان جہیز کے فقیروں سے، بتاؤ کہ کیا کبھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ٹی وی اور اے سی کا تذکرہ کیا تھا؟ کیا کبھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرنیچر اور گودریج کی الماری کا تذکرہ کیا تھا؟ کیا کبھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موٹر سائیکل کا تذکرہ کیا تھا؟ کیا کبھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صوفہ سیٹ کا تذکرہ کیا تھا؟ ارے ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ آپ چاہو تو تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، تاریخ بھی یہی بتلائے گی کہ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ میرے محترم دوستوں، میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، آپ اپنے گریبان میں منہ ڈال کر اپنے ضمیر سے پوچھو کہ کیا آپ کا دعوی مسلمانی سچا ہے؟ جبکہ میرے نبی اور اصحاب رسول کی زندگیاں تو جہیز سے خالی تھی، پھر بتاؤ کہ آپ کا دعوی اسلام کیا ہے؟ میرے محترم دوستوں اور سامعین کرام، اتنا یاد رکھو، یہ صرف اور صرف سنت رسول کے خلاف ہی نہیں بلکہ آج ہمارے معاشرے میں بھی پھیلا ہوا ایک مہلک مرض ہے جس نے ہزاروں گھروں کو اجاڑ کے رکھ دیا ہے۔ آپ نے یہ شکایت سنی ہوگی کہ فلاں کی لڑکی فلاں کے گھر کی عزت پامال کر کے چلی گئی۔ آپ جانتے ہو کیسا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اس کا خاندان غریب ہے، اس کے پاس اتنی وسعت نہیں ہے کہ اپنی لڑکی کی شادی کر سکے۔ میرے محترم دوستو، یہی نہیں، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت شیخ طریقت حضرت مولانا منت اللہ رحمانی رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس ایک شخص تعویذ کے لیے آیا۔ اس شخص نے کہا کہ حضرت مولانا میری بیوی پاگل ہو گئی ہے۔ تو حضرت مولانا نے دریافت فرمایا کہ ایسا کیوں ہوا؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو لڑکیوں سے نوازا تھا، جب پہلی لڑکی پیدا ہوئی تو میں نے اس کو زمین میں زندہ درگور کر دیا، اسی طرح دوسری لڑکی پیدا ہوئی اس کو ہی میں نے زمین میں زندہ درگور کر دیا، اسی طرح تقریباً 7 لڑکیاں پیدا ہوئی اور 7 کو میں زمین میں زندہ درگور کرتا رہا، اسی بنا پر میری بیوی پاگل ہو گئی۔ تو حضرت مولانا نے دریافت فرمایا کہ آپ نے اپنی لڑکیوں کو موت کے گھاٹ کیوں اتارا؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ میں بہت غریب ہوں، میرے پاس اتنی وسعت نہیں ہے کہ میں اپنی لڑکی کی شادی کر سکوں۔ میرے محترم دوستو، یہ کہتے کہتے اس کی آنکھوں میں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ذرا سوچئے، ذرا غور کیجئے کہ اگر آج یہ جہیز جیسی لعنت اور برائی کی چیز اگر ہمارے معاشرے میں اتنی پھیلی ہوئی نہ ہوتی تو یہ ہولناک صورت جو آج پیش آئی ہے وہ پیش نہ آتی۔ ایک گھر جو آج اجڑ گیا وہ اجڑنے سے بچ جاتا۔ میرے محترم دوستو، آج لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میرا بیٹا تو ڈاکٹر ہے اس لیے میں جہیز مانگتا ہوں، تو کوئی کہتا ہے کہ میرا بیٹا تو جج ہے اس لیے میں جہیز کا دعوے دار ہوں۔ ارے میں کہنا چاہتا ہوں جہیز کے فقیروں سے کہ اگر آپ یہ دعویٰ کرتے ہو کہ میرا بیٹا ڈاکٹر ہے تو حضرت علی بھی شیر خدا تھے، اگر آپ یہ دعویٰ کرتے ہو کہ میرا بیٹا انجینئر ہے تو حضرت علی بھی حیدر کرار تھے، اگر آپ یہ دعویٰ کرتے ہو کہ میرا بیٹا انجینئر ہے تو حضرت علی بھی فاتح خیبر تھے۔ اب بتائیے کہ کیا آپ کا بیٹا حضرت علی کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ میرے محترم دوستو، میری آپ سے گزارش ہے، اس جہیز جیسی لعنت اور برائی کی چیز کو اپنے معاشرے سے ختم کیجیے اور اس کے رسم و رواج کو دور کیجیے۔ بس انہی چند باتوں پر ایک شعر کے ساتھ میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وہ سنگ گرا جو حائل ہے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے، وہ سنگ گرا جو حائل ہے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے، ہم وہ مرد مجاہد ہیں جو اس لعنت کو مٹا کر دم لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔ معزز حاضرین، عربی زبان دنیا کی تمام زبانوں میں اعلیٰ و منتخب اور یگانہ روزگار زبان ہے۔ یہ آسمانی زبان بھی ہے اور جنتی بھی۔ احکم الحاکمین کا ابدی و سرمدی قانون بھی اسی زبان میں نازل ہوا۔ اگر اسے بے پناہ جامعیت و معنویت کے سبب ام الالسنہ کے لقب سے نوازا جائے تو بیجا نہ ہوگا۔ اسی لیے خلیفہ ثانی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، تعلم العربیہ فإنہا من دینکم۔ چنانچہ ہمارے اس ادارے میں جہاں دیگر علوم و فنون کو پروان چڑھایا جاتا ہے وہیں عربی زبان کو اساسی حیثیت حاصل ہے۔ نمونے کے طور پر
ایک عربی تقریر پیش خدمت ہے۔ موضوع ہے قضیۃ فلسطین قضیۃ الاسلامیہ، فلسطین کا مسئلہ اسلامی مسئلہ ہے۔ تقریر پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں عزیزم احمد کاکوسی کو کہ وہ آئے اور خطاب پیش کریں۔ بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه نحمده على جزيل نعمائه ونشكره على جميع آلائه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رئيس الحفلة المبجل والضيوف الكرام والعلماء الأجلاء، إني أريد أن أتحدث أمامكم في هذه الجلسة المباركة الميمونة حول الموضوع قضية المسجد الأقصى قضية إسلامية. أيها المستمعون الكرام، خلق الله تعالى كل شيء وفضل بعد ما خلق بحكمته، فاختار أناسا فاصطفاهم، وأوقاتا فعصمها، وبقاعا فشرفها، وربك يخلق ما يشاء ويختار. ومما شرفه الله تعالى من البقاع مدينة القدس، مدينة مباركة فيها المسجد الأقصى مصرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولى القبلتين، الذي قال الله تعالى فيه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. والذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: أرض المحشر والمنشر ائتوه فصلوا فيه، فإن صلاة فيه كألف صلاة في غيره. قال الراوي: قلت: أرأيت إن لم أستطع أن أتحمل إليه؟ قال: فتهدي له زيتا يسرج فيه، فمن فعل ذلك فهو كمن أتى، كما في سنن ابن ماجه. هذه هي أرض الإسراء والمعراج، أرض مباركة مقدسة، وهي أرض النبوات وأرض المسجد الأقصى، أرض أولي القبلتين والثالث الحرمين. هذه هي البقعة بقعة مباركة، بقعة نيطت بها ذكريات نورانية، بقعة تتعطر منها نفحات إيمانية، نفحات دينية، نفحات ربانية، بقعة مربوط بها تاريخنا المشرف، بقعة أسري بها حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه البقعة هي قطعة من الجنة، فقد جاء في سنن أبي داود عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينظر إلى بقعة من الجنة فلينظر إلى بيت المقدس. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: بدأ الخلق والأمر من مكة المكرمة، وجعل الله تعالى بيت المقدس وما حوله محشر خلقه، فإلى بيت المقدس يعود جميع الخلق، وهناك يحشر الخلق. ولذا جاء في الحديث الشريف أنها أرض المحشر والمنشر، وهو البيت الذي عزمته الملل وأكرمته الرسل، وتليت فيه الكتب الأربعة المنزلة من الله عز وجل: التوراة والزبور والإنجيل والقرآن. لكن يا إخواني، هذه البقعة المباركة محتل عليها الغاشمون الظالمون، محتل عليها الباغون الكافرون، محتل عليها الذين غضب الله عليهم من القردة الخاسئين.
مع أن هذه البقعة هي للمسلمين، لأن إبراهيم عليه السلام أسكن ابنه إسحاق عليه السلام في أرض الشام بما فيها من فلسطين، فاتضح أن أرض فلسطين هي للمسلمين، ولكن اليهود يدعون أنها لهم، وقد خرجوا من كنعان وتاهوا في ميدان الدين، وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله عز وجل. يا أشبال الأمة الإسلامية ويا أزهار حديقة الإسلام، قلبوا صفحات تاريخكم الماسي وأمعنوا فيها النسر واقرؤوها بالصبر، وسرحوا طرفكم فيه وجولوا في فصوله وأوراقه، يظهر لكم أن قضية المسجد الأقصى ليست قضية إقليمية أو وطنية فحسب، بل إنها قضية إسلامية. والآن المسجد الأقصى تحت الاحتلال الصهيوني يئن ويستعين ويطلب النصر من أولي الغيرة والإيمان، ويقول بلسان حاله: فتحني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وحررني صلاح الدين أيوبي. فمن الآن؟ والحقيقة أن المسجد الأقصى أمانة في عنق أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وكل مسلم عليه بزر وحمل حتى يتحرر القدس، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون. أيها الضيوف المحترمون والعلماء الأجلاء والطلبة الأعزاء، إن نكبة فلسطين قد أدخلت على كل بيت من بيوت المسلمين حزنا عميقا وحسرة وأسا، وإن كلمات التفجع والرثاء على القدس تكتب اليوم بالدموع والحسرة ولوعة وأسفا. ولكن البحار إذا جرت دموعا واجتمع العرب والمسلمون على البقاء أفرادا وجماعات وشعوبا، فإن هذه الدموع لا تنقذ المسجد الأقصى والقدس، ولم يسبق لأمة من الأمم أنها استطاعت أن تحول هزيمة إلى نصر بالبقاء وحده دون أن يدعم بالعمل. وهل استطاع الفاتحون الأولون وعلى رأسهم الفاروق القائد رضي الله تعالى عنه أن يفتحوا القدس بالبكاء أو بالكلام فقط؟ بل إن الفاتحين الأولين من المسلمين وعلى رأسهم صلاح الدين أيوبي كانوا يجودون بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وكانوا يرجون إحدى الحسنيين نصرا أو استشهادا، وكانوا يعدون أنفسهم كما في قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ومفهوم الإعداد يشمل الإعداد المادي والإعداد الروحي. أحبائي في الله، فلهذا الواجب على المؤمنين أن يكونوا يدا واحدة على من ناواهم، مجتمعين على نصرة دينهم ومقدساتهم. كيف لا؟ وقد جمع الله قلوبهم على توحيده ووحد صفهم على اتباع رسلهم، فمشرقيهم أخ لمغربيهم وعربيهم ولي لعجميهم، والسعي في حفظ دماء المسلمين وأوطانهم حق على جميعهم بقدر الإمكان. يقول الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ويقول الله تعالى عن المؤمنين: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. أخيرا أدعو الله سبحانه وتعالى أن يحرر المسجد الأقصى من رس يهود، ويرزقنا صلاة فيه قبل الممات، ويجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين. آمين يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بھائی آگے جگہ ہے، آگے آ جائے، اور آگے والے تھوڑے اور آگے آ جائیں تاکہ ہمارے آنے والے مہمان بیٹھ کر پروگرام اچھی طریقے سے سن سکیں. تھوڑے تھوڑے آگے آ جائیں بھائی تاکہ سب کے لیے جگہ ہو جائے. آ جائے بھائی، تھوڑے آگے آ جائیں. آ جائے بھائی، آ جائے.
ابھی ہے جگہ، ادھر ادھر کر دیں گے تو جگہ ہو جائے گی، تاکہ سب اچھی طریقے سے سن سکیں۔ آ جائے اندر آ جائے۔ ہمارے اس کونے میں بھی جگہ ہے، اندر آ جائے، کونے میں بھی جگہ ہے۔ اندر مسجد کے اندر والے حصے میں بھی جگہ ہے، آ جائے، اندر آ جائے، تاکہ سکون کے ساتھ تمام پروگرام سن سکے۔ آ جائے بھی، اندر آ جائے، جگہ خالی ہے۔ ہمارے آگے والے ساتھی تھوڑے آگے بڑھ جائیں تاکہ پیچھے والوں کے لیے جگہ ہو جائے۔ ذاکر بھائی حاجی صدیق بھائی میمن کی طرف سے پروگرام میں شرکت کرنے والے طلباء کے لیے 2000 روپے موصول ہوئے ہیں، اور ایک صاحب خیر کی طرف سے ہمارے مقرر جہیز حمزہ پالنپوری کو 500 روپے بطور انعام دیے گئے ہیں۔ فجزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء فی الدارین۔ برادران ملت، مسلمان اتحاد و اتفاق کی علامت سمجھے جاتے تھے۔ اتحاد و اتفاق میں وہ ضرب المثل تھے۔ اتحاد ان کی قوت کا سرچشمہ اور ان کی طاقت کا مرکز تھا۔ ایسا اتحاد جس نے مختلف رنگ و نسل، قوم و ملت، مزاج و طبیعت کے حامل افراد کو متحد و متفق کر کے پہاڑوں کی طرح مضبوط کر دیا تھا، شیشہ پلائی ہوئی دیوار بنا دیا تھا۔ لیکن آج نفرتوں اور عداوتوں کی خلیج اور آپسی تنازع کی ایک مہلک بیماری مسلمانوں کے رگ و ریشے میں سما چکی ہے، جس کی بنا پر مسلمان ذلت و رسوائی کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ جبکہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک۔ کچھ بڑی بات تھی، ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ اتحاد و اتفاق کے اہم موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں مولوی شاہد پالنپوری کو کہ وہ آئے اور اتحاد و اتفاق کی اہمیت کو اجاگر کرے۔ الحمد للہ وقفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ کٹھن ہے بہت راہ حق کی مسافت، کٹھن ہے بہت راہ حق کی مسافت، بہت متحد ہو کے چلنا پڑے گا۔ وہ ایمان جس سے جلائے نہ آتش، اس ایمان کے خاطر بھی جلنا پڑے گا۔ بدل دے نہ تم کو زمانے کی رسمیں، بدل دے نہ تم کو زمانے کی رسمیں، تمہیں نظم دنیا بدلنا پڑے گا۔ برادران ملت، میں آج آپ تمام مسلمان بھائیوں اور امت مسلمہ کے غیور فرزندوں کے سامنے عالم اسلام کے حالات کو بیان کرنا چاہتا ہوں، اور میں تمہیں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ آج اس وقت پوری دنیا میں ہم مسلمان کن مسائل کا شکار ہیں، کن حالات سے دوچار ہیں، مسلمان بچوں پر کیا بیت رہی ہے، مسلمان ماؤں بہنوں کے ساتھ کیا کچھ کیا جا رہا ہے، اور ان حالات میں ہم اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ محترم سامعین، یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے، بلکہ یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ اس وقت مجموعی طور پر مسلمانوں کی ہوا اکھڑ چکی ہے۔ نہ ان کی کہیں عزت و عظمت ہے اور نہ ہی ان کا کہیں رعب و دبدبہ ہے،
دنیا کی کوئی بھی حکومت و سلطنت ان سے نہیں ڈرتی ہے، وہ ہر کسی سے ڈرتے ہیں۔ آج عالمی سطح پر ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ان کو ایک ضعیف اور کمزور امت تصور کیا جا رہا ہے۔ قرآن کریم جیسی مقدس کتاب کو جلایا جا رہا ہے، علی اعلان اس کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، دین و اسلام کی دجیہ اڑائی جا رہی ہے، اور حد تو یہ ہے کہ مسلمانوں کے محبوب رہبر و رہنما اور کائنات کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمسخر کیا جا رہا ہے۔ ذرا سوچے تو صحیح، آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اتنا بڑا انقلاب کیسے آیا؟ پوری دنیا سے اسلام اور مسلمانوں کی عزت و عظمت اور رعب و دبدبہ کیوں کر ختم ہو گیا؟ کل تک وہ مسلمان جن سے کیسر و کسرا جیسی سپر پاور طاقتیں رستی تھی، کل تک وہ مسلمان جو صرف 313 تھے مگر انہوں نے 1000 مسلح کار لشکر کو شکست دی تھی، کل تک وہ مسلمان جو 3000 تھے مگر انہوں نے 2 لاکھ کے لشکر کو شکست دی تھی، کل تک وہ مسلمان جو آگ کے سمندر میں کود جایا کرتے تھے۔ مسلمانوں کو کیا ہوا کہ آج اس قوم سے اسرائیل جیسے ملعون ترین قوم بھی نہیں ڈرتی ہے؟ کل تک یہی یہودی خیبر میں رہنے کے لیے ٹیکس دے کر رہا کرتے تھے، کل تک یہی یہودی خیبر میں رہنے کے لیے منتیں کرتے تھے، آج ان یہودیوں کو یہ ہمت کیسے ہوئی کہ وہ فلسطین کے اندر مسلمانوں کے تقدس کو پامال کر رہے ہیں؟ کل تک وہ صہیونی جن کو مسلمانوں نے اتنا مارا تھا کہ ان کو کہیں جگہ نہیں ملتی تھی، کل تک وہ صہیونیت جس نے ہماری تلواروں کے نیچے دم توڑا تھا، کل تک وہ صہیونی جو ہمارے لونڈی اور غلام بن کر رہا کرتے تھے، مسلمانوں کو کیا ہوا کہ آج یہودی بھی ہم سے شیر ہو گئے، آج صہیونی بھی ہم سے شیر ہو گئے، آج وہ کفار بھی ہم سے شیر ہو گئے جو ہمارے اور ہمارے مغل بادشاہوں کے زیر سایہ رہا کرتے تھے۔ ذرا سوچے تو صحیح کہ ہم مسلمان ہیں اور وہ اسی کفر پر قائم ہیں، آخر اتنا بڑا انقلاب کیسے آیا؟ برادران وطن، کیا ہماری کمزوری کی وجہ افراد کی کمی ہے؟ کیا ہماری کمزوری کی وجہ مال و دولت کی کمی ہے؟ کیا ہماری کمزوری کی وجہ تربیت یافتہ فوجوں کی قلت ہے؟ کیا ہماری کمزوری کی وجہ اسلحہ گولہ بارود کا فقدان ہے؟ کیا ہماری کمزوری کی وجہ سائنس اور جدید ٹیکنالوجی کا عدم حصول ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اگر افراد کے اعتبار سے دیکھا جائے تو مسلمانوں کی تعداد 2.25 ارب سے کہیں زیادہ ہے، اگر مالی اعتبار سے دیکھا جائے تو مسلمان قوم اقوام عالم میں کہیں زیادہ مالدار ہے، معدنیات کے ذخائر اور کانے بھی زیادہ تر اسلامی ممالک میں ہیں، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود مسلمان کمزور اور مغلوب اور مقہول کیوں ہو رہے ہیں؟ مسلمان ہر جگہ پر مار کیوں کھا رہے ہیں؟ مسلمانوں پر ہر جگہ ظلم ستم کے پہاڑ کیوں توڑے جا رہے ہیں؟ خدا تعالیٰ کی یہ سرزمین اپنی تمام تر وسعت و کشادگی کے باوجود مسلمانوں کے لیے تنگ کیوں ہوتی جا رہی ہے؟ میرے بھائیوں، اگر غور سے دیکھا جائے اور ایک تحقیقی جائزہ لیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ آج عالمی سطح پر مسلمانوں کی کمزوری اور ذلت و رسوائی کی اصل وجہ جہاں اسلام کی پیروی سے انحراف ہے، وہیں پر اس کا ایک بڑا سبب آپسی اختلاف و انتشار، آپسی جنگ و جدل اور اتحاد و اتفاق کا فقدان ہے۔ امت مسلمہ کے غیور فرزندوں، پوری تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ جب تک مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق اور اخوت و محبت کا یہ رشتہ برقرار رہا، جب تک مسلمان سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا رہا، اس وقت تک کوئی ان پر اپنی حاکمیت ظاہر نہیں کر سکتا تھا اور وہ ساری دنیا پر چھائے رہے۔ لیکن جب سے مسلمانوں نے ایک دوسرے کو گرانے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے اور ایک دوسرے کو زیر کرنے کا عمل شروع کر دیا، جب سے ہر شخص اپنے ایک الگ جماعت بنانے کی فکر میں لگ گیا، جب سے ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگنے لگے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خون کا پیاسا ہو گیا، اس وقت سے یہ مسلمان قوم پوری دنیا میں ذلیل و رسوا ہونے لگی۔ اسی وقت سے بے بسی، بے کسی، مایوسی، معاشرتی خرابی، تہذیبی پستی، غربت و افلاس جیسی بے شمار درد انگیز پریشانیوں کا دائرہ دن نکلتے اور شام ڈھلتے بڑی تیزی سے مسلمانوں کو اپنے دائرے میں لینے لگا۔ میرے دوستو، اتحاد خدا تعالیٰ کی طاقت کے بعد سب سے بڑی طاقت ہے۔ اتحاد قوموں کے تحفظ و بقا کا ضامن ہوا کرتا ہے۔ اتحاد قرآن کریم کی پکار ہے، اتحاد کامیابی کی دلیل ہے، اتحاد وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ آج امت کی ناکامیابی اور نامرادی کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ آج ہم ہر طرح سے بڑھ چکے ہیں، اتحاد کی مالا ٹوٹ چکی ہے، اس کے موتی بکھر رہے ہیں۔ اس لیے آج ضرورت ہے کہ ہم اپنی صف کے اندر اتحاد پیدا کریں۔
تاریخ سے آشنا حضرات جانتے ہیں کہ جب اسپین پر مصائب کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے تو وہاں کے مسلمان عربی اور اندلسی کے نام پر لڑ رہے تھے، آپسی خانہ جنگیوں میں مصروف تھے۔ ایک مسلمان سردار دوسرے مسلمان سردار کو دیکھنا گوارا نہ کرتا تھا، بلکہ ایک دوسرے کے خلاف مخالفین سے بھی مدد لیتے تھے۔ وہاں کے مسلمانوں نے خود مخالفین کے ہاتھوں کتنے مسلمانوں کو خوشی خوشی قتل کروایا، جس کی وجہ سے صہیونیوں کے دلوں سے اسلام اور مسلمانوں کی عزت و عظمت اور رعب و دبدبہ ختم ہو گیا۔ بلاخر پھر آسمان نے وہ دن بھی دیکھا کہ وہ اندلس جہاں پر مسلمانوں نے 800 سال تک انتہائی شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی تھی، وہ اندلس جہاں پر مسلمانوں نے تہذیب و تمدن اور علم و فضل کے چراغ جلائے تھے جو اس وقت کی دنیا میں بے مثال تھے، کہ وہ اندلس جہاں کا چپا چپا 800 سال تک تکبیر کی صداؤں اور اذان کی آواز سے گونجتا رہا، لیکن جب وہاں کے مسلمانوں نے ایک دوسرے کے خلاف آواز بلند کرنی شروع کر دی، ایک دوسرے کے خلاف جنگ و جدل شروع کر دیا، تو وہاں کتنے مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا، کتنی مسلمان ماؤں بہنوں کی عزت و ناموس کو لٹا گیا، کتنے مساجد و مکاتب اور مدارس و خانقاہوں کو منہدم کر دیا گیا، اور کتنی مسجدوں کو گرجا گھروں میں تبدیل کر دیا گیا۔ اسی طرح بغداد میں بھی آپ جانتے ہیں کہ بغداد ایک مسلمانوں کا بڑا علمی مرکز رہا ہے، وہاں پر بڑے بڑے محدثین اور فقہ پیدا ہوئے، علم کلام، علم فقہ، علم منطق، علم ریاضی پر اتنی کتابیں لکھی گئی کہ کتب خانے بھر گئے۔ وہاں پر مسلمانوں کی ایک بڑی مضبوط سلطنت ہوا کرتی تھی، لیکن جب وہاں کے مسلمان آپس میں لڑنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر تاتاریوں کو مسلط کر دیا۔ فتنہ تاتار وہ فتنہ ہے جس کا تذکرہ کرتے ہوئے آج بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہلاکو خان کی فوج کے ہاتھوں بغداد اور اس کے مضافات میں 1 کروڑ 6 لاکھ مسلمان قتل ہوئے، انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے دل و دماغ پر تاتاریوں کا اس قدر رعب و دبدبہ چھا گیا تھا کہ اگر کوئی تاتاری عورت مسلمان مردوں کو بازار میں روکتی اور کہتی کہ تم یہاں پر ٹھہرے رہو، میں گھر سے تلوار لا کر تمہیں قتل کرتی ہوں، تو اس مرد پر اس قدر خوف چھا جاتا کہ اسے وہاں سے ایک قدم آگے بڑھانے کی جرأت نہ ہوتی اور وہ عورت اسے قتل کر دیتی۔ میرے دوستو، آپ جانتے ہو کہ وہاں کے مسلمانوں کو یہ ذلت و رسوائی کیوں اٹھانی پڑی؟ آپس میں ٹکرانے اور ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرنے کی وجہ سے۔ میرے دوستو، حقیقت میں آج ہندوستان میں وہی داستان اور وہی تاریخ دہرانے کی تیاری ہو رہی ہے جو اندلس، بخارا اور سمرقند میں دہرائی گئی۔ اسلام اور مسلمانوں کا دشمن، انسانیت کے نام پر کلنک، فرقہ پرستوں کا ایک لیڈر، بابری مسجد کے شہید ہونے سے پہلے جب وہ اسپین کا دورہ کر کے آیا تھا تو اس نے یہ عزم مصمم کیا تھا کہ ہم بھی ہندوستان میں یہی تاریخ دہرائیں گے، یہاں کی مسجدوں کو گرا کے مندروں میں تبدیل کریں گے۔ اور آج یہ اسلام کے دشمن CAA اور NRC جیسا کالا قانون نافذ کر کے اس ملک کے نقشے سے ہمارا نام و نشان مٹا کر اس ملک کو ہندو راشٹر بنانا چاہتے ہیں۔ اور اس داستان کو دہرانے کے لیے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں انسان نما بھیڑیوں کو اس کی ٹریننگ دی جا رہی ہے، وہ صرف ایک اشارے کے منتظر ہے۔ لیکن افسوس کہ آج ہم مسلمان آپسی اختلاف و انتشار اور گروہ بندی میں جال کے پھنس کر اس چوراہے پر جا کھڑے ہوئے ہیں جس کا ہر راستہ ہلاکت و بربادی کی طرف جاتا ہے، جس کی ہر منزل اپنی پہلی منزل سے کہیں زیادہ تاریخ ہے۔ اے اللہ کے بندو، اے خواب غفلت میں سوئے ہوئے مسلمانوں، خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ، ذرا اپنی چاروں طرف دیکھو تو صحیح کہ کافروں نے تمہیں ہر طرف سے گھیر لیا ہے، کافروں کے خونی پنجے تمہاری شہرت تک آ پہنچے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا، کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا، جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ سکوت صحرا میں بسنے والوں ذرا ردو کا مزاج سمجھو، ابھی تو گھٹن اتنی بڑھے گی کہ سانس لینا عذاب ہوگا۔ میرے دوستو، میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ یہ کفار ہم پر حملہ آور ہوتے ہیں تو ہم سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ تم کس فرقے سے تعلق رکھتے ہو، تم کون سے مسلک سے تعلق رکھتے ہو، تم دیوبندی ہو یا بریلوی، تم مودودی ہو یا اہل حدیث، وہ تو یہ پوچھیں گے کہ تم اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہو یا نہیں۔ ہر کلمہ پڑھنے والا ان کا نشانہ ہوگا۔ اس لیے بلا تفریق ملت و مذہب کے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جاؤ۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ پورے دنیا کے کافر اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے پلیٹ فارم پر آ چکے ہیں؟ وہ تمہاری نشانیوں کو مٹا دینا چاہتے ہیں، وہ تمہاری شخصیتوں کو ختم کر دینا چاہتے ہیں، اور وہ اسلام کے اس چراغ کو بجھا دینا چاہتے ہیں جس چراغ کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے روشن کیا تھا۔
اس لیے مسلمانوں اب متحد ہو کر کفار تک یہ آواز پہنچا دو کہ ہمت نے سکھایا ہمیں گر گر کے سنبھلنا، ہمت نے سکھایا ہمیں گر گر کے سنبھلنا، آتا ہے ہمیں آج بھی تاریخ بدلنا۔ آخر میں ایک شعر کے ذریعے میں اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا، بہت سوئے ہوئے ہو تم اب ہوش آنے کا وقت آیا۔ جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر، مسلمانوں وہی تاریخ دہرانے کا وقت آیا۔ جہاں سے 313 چلے تھے تم مسلمانوں، انہی ماضی کی راہوں پہ پلٹ جانے کا وقت آیا۔ تپش سورج سے لو اور آسماں سے بجلیاں چھینو، کفر کے آشیاء پر بجلی برسانے کا وقت آیا۔ بڑک اٹھے پھر سے آتش نمرود کے شعلے، کہ انہیں پھر جذبہ ابراہیم دکھلانے کا وقت آیا۔ اٹھو صلاح الدین ایوبی کے فرزندو، اس غازی کے افسانے کو دہرانے کا وقت آیا۔ جوانان وطن اٹھو کفن بردوش ہو جاؤ، جہاد فی سبیل اللہ کر جانے کا وقت آیا۔ نبی کی آبرو باقی رہے گی تم بھی باقی ہو، وگرنہ پھر غلامی میں الجھ جانے کا وقت آیا۔ سنو یہ روزہ اطہر سے کیا آواز آتی ہے، مسلمانوں میری حرمت پہ کٹ مرنے کا وقت آیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ میرے جامعہ و ناظرین اعلیٰ دعوت الحق پالنپور کی جانب سے پروگرام میں شرکت کرنے والے تمام طلباء کو 5000 روپے بطور انعام دیے جاتے ہیں۔ مرحوم لشکر خان سلیم خان کے صاحبزادی کی طرف سے پروگرام میں شرکت کرنے والے طلباء کو 1000 روپے بطور انعام دیے جاتے ہیں۔ رفیق بھائی کینٹین والوں کی طرف سے پروگرام میں شرکت کرنے والے طلباء کو 3000 روپے بطور انعام دیے جاتے ہیں۔ فجزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء فی الدارین۔ معزز حاضرین، جلسے میں جس پروگرام کا سامعین کو شدت سے انتظار ہوتا ہے وہ ہے اردو مکالمہ۔ مکالمہ و محادثہ کا یہ اسلوب چونکہ دلچسپ بھی ہوتا ہے اور دل نشین بھی، سہل بھی ہوتا ہے اور سلیس بھی، اسی لیے ذوق و شوق سے سنا جاتا ہے اور مخاطب اس سے بآسانی مطمئن بھی ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کلام الہی میں جا بجا اس دل موہ اسلوب کا استعمال کیا گیا ہے، لہذا ایسے دل فریب اسلوب میں ایک اردو مکالمہ آپ حضرات کے گوش گزار کیا جاتا ہے۔ موضوع ہے سود اور جوئے کی مختلف نئی شکلیں اور ان کی حقیقت۔ چونکہ موضوع حساس اور دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق ہے، اس لیے موضوع کے متعلق کوئی تبصرہ کیے بغیر ہی شرکت کرنے والے طلبہ کرام کو آواز دیتا ہوں، جن کے اسماء گرامی ہیں مولوی سفیان جامپوری، مولوی ساجد بادرگڑی، مولوی احمد علی گڑھی، مولوی ارکم حسین پوری، مولوی حسان علی گڑھی، مولوی عادل بسو، مولوی ابرار پالن پوری۔ طلبہ تشریف لائے اور مکالمہ پیش کریں۔
आज स्टैंड थोड़ा आगू कर दो ना कभी हवा में बात है ऐसे तो आगू बस थोड़ा आगू कर दो नहीं जाए मौका जी आप aku tu jatuh deh bila खड़े खड़े हो थोड़ा नहीं कौन इष्ट अभी भी आपको ज़्यादा बोलने का जो भी सहूलत बाद में आगे कर अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू साजिद भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हसन भाई क्या कर रहे हैं साजिद भाई से शादी जमा होकर? बहुत दिनों के बाद शादी मिले थे तो बैठ कर चाय पीने के लिए बैठे थे। आप बताओ कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत मजे में हूँ। कारोबार कैसा चल रहा है? कारोबार भी बड़े जोरों पर है, रोज का हजारों का टर्नओवर हो रहा है और मजीद खुशी की बात यह कि मैंने अपने कारोबार की तरक्की के लिए 50 लाख रुपए HDFC बैंक से लोन लिए, जिस पर हर मासूद भरना पड़ता है, लेकिन आमदनी इतनी ज्यादा है कि सूद की रकम का आसानी अदा हो जाती है। और बताइए साजिद भाई आपके हाल क्या है? हसन भाई मेरा तो क्या बताए, अभी हफ्ता पहले मेरे गाड़ी में आग लग गई थी, लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है। जिस कंपनी से मैंने गाड़ी ली थी वहाँ से इंश्योरेंस पे ले रखा था, जिसकी वजह से वहाँ से अच्छी खासी रकम आई है, जिसमें मेरी चाह है कि दूसरी गाड़ी भी खरीद लूँ। और दूसरी बात यह कि आगे मेरे बेटी की शादी भी आ रही है, उसके लिए भी मैंने बैंक से लोन पास करवाई है, जिससे मैं शादी में अच्छे से अच्छे मंडप का इंतजाम कर सकूँ। और वलीमे में तो पूरे शहर को बुलाने का इरादा रखता हूँ, खाना भी अच्छे से अच्छा खिलाऊंगा, फिर बैंक से मिलने वाली लोन किस्तों में सूद के साथ अदा करता रहूँगा। अरे प्रोफेसर बेगम भाई आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह हसन भाई, अल्लाह ताला का फज़ल है, सैलरी बहुत अच्छी है, हर महीने 40,000 रुपये आते हैं, जिसमें मेरे घर के तमाम अखराजात और खर्चे पूरे हो जाते हैं। लेकिन मेरी बीवी की ख्वाहिश है कि घर पर एक अच्छी कार होनी चाहिए ताकि रिश्तेदारों के यहाँ आने जाने और घूमने फिरने के काम आए। कल मैंने एक न्यूज़पेपर पर यह ऐलान पढ़ा, यू कैन बाय योर कार एट अ वेरी लो इंटरेस्ट रेट, कि आप बहुत ही कम फीसद सूद पर लोन लेकर गाड़ी खरीद सकते हैं। तो मैंने उस पर दिए हुए नंबर से रब्ता किया और मैंने अपने लिए एक कार ऑर्डर कर दी। अगले महीने की पहली तारीख को मेरे यहाँ नई टोयोटा फॉर्च्यूनर खड़ी होगी। अरे भाई अहमद आप कैसे हो? अल्लाह का शुक्र है हसन भाई, मैंने 4 साल पहले शादी की थी। शादी के मौके पर रिश्तेदारों के यहाँ से एक बड़ी रकम हमें में आई थी। मैंने सोचा अगर इस रकम को घर में रखूंगा तो डबल तो होगी नहीं, इसलिए मैंने वो सारी रकम 5 साल की फिक्स डिपॉजिट में रख दी है। 4 साल मुकम्मल हो गए हैं और 5वें साल की मुकम्मल होते ही वो सारी रकम डबल होकर मेरे पास आएगी। अरे राजीव अब्रार भाई आप भी तो अपने हवाले से वाकिफ कीजिए, कब तक चाय की चुस्कियां लगाते रहोगे? अरे हसन भाई अपना तो क्या पूछना, पांचू भैया कीमे आजकल मार्केट में एक नई कंपनी वजूद में आई है, उसमें सिर्फ ये करना रहता है उस कंपनी की जो चीजें मार्केट में मसलन 50 रुपए में मिलती है वही चीज आपको 40 रुपए में मिलेगी। और उस कंपनी पर यह लाजिम होता है कि आप उस कंपनी को 500 रुपए देकर आप उसकी मेंबरशिप हासिल कर लें। अगर आप उसकी मेंबरशिप हासिल करते हैं तो अगर आप उसके बाद नए 5 मेंबर को तैयार करते हैं तो कंपनी आपको उसका भी फायदा देती रहती है। इसी तरह अगर आपके बनाए हुए 5 मेंबर अलग से अपने 5 मेंबर बनाते हैं तो कंपनी उसका फायदा भी पहले वाले शख्स को देती रहती है। इसी तरह इस सिलसिला जितना आगे चलता रहेगा उसका फायदा पहले वाले शख्स को भी होता रहेगा। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कंपनी को 500 रुपए देकर उसकी मेंबरशिप हासिल कर ली और आगे मजीद फायदे की उम्मीद भी है और अभी 3 और आगे 3 मेंबर बना भी चुका हूँ और अभी 2 मेंबर बाकी है। अगर तुम्हारे में से किसी को बनना हो तो बोलो, फिर बात मत कहना कि खबर नहीं थी, अभी तुम्हारे नाम लिख देता हूँ। और हाँ हसन भाई कभी कभी मैं घर पर फारिग बैठता हूँ तो मोबाइल में गेम्स खेलता रहता हूँ। कई सारी ऐसी गेम्स आती है जिसमें इनकम भी होती रहती है, उसमें से चंद के नाम ये है फिलहाल अड्डा, सिट्टा गेम्स, बीजो, ड्रीम 11। अरे आदिल भाई आप क्यों खामोश हो, आप भी तो कुछ बयान करें। भाइयों मैंने आप लोगों की तमाम बातें सुनी तो बड़ा अफसोस हुआ कि आप सब मुसलमान होते हुए सूद जुए जैसी शक्लों में मुलव्वस है। हालांकि हमको शरीयत इस्लामिया ने सूद जुए और उसी के मानिंद दूसरे हराम जरियों से माल कमाने और जमा करने से मना फरमाया है। आदिल भाई आप तो कुछ जानते नहीं है, आज दुनिया में तरक्की के लिए ये तमाम चीजें क्लास की हिस्से की हैसियत रखती है और आज दुनिया में तमाम बैंकों में सूद मौजूद है।
ہاں احمد بھائی، میں اس کے بارے میں کچھ زیادہ علم نہیں رکھتا ہوں، میں کوئی عالم اور مفتی نہیں ہوں۔ ہم سب ابھی مدرسہ اسلامیہ عربیہ مجلس دعوت الحق میں جا کر مفتی صاحب سے ان تمام شکلوں کے بارے میں اسلامی حکم کو معلوم کریں گے۔ وہ ہم کو بتائیں گے کہ سود کتنی بری چیز ہے اور اس کے کیا کیا نقصانات ہیں۔ ارے عالم بھائی، ہم مفتی صاحب کے پاس جانے کے لیے چلو رکشہ کر لیتے ہیں۔ ہاں کیوں نہیں ارکم بھائی، چلو رکشہ بھی کر لیتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عادل بھائی بتاؤ، ان سب کے ساتھ آنا کیسے ہوا؟ ارے مفتی صاحب، ہم سب دوست اور ایک سرکل کے لوگ ہیں۔ یہ حسان بھائی شہر کے بڑے ویاپاری ہیں، انہوں نے اپنے کاروبار کو آگے بڑھانے کے لیے HDFC بینک سے 50 لاکھ روپے سودی قرض سے لے رکھا ہے۔ اور یہ ساجد بھائی جنہوں نے اپنی گاڑی کا بیمہ لے رکھا ہے، ایک ہفتے پہلے ان کی گاڑی میں آگ لگ گئی تو کمپنی کی طرف سے ان کو ایک رقم ملی۔ نیز وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی کے لیے بینک سے لون پاس کروایا ہے۔ اور یہ پروفیسر ارکم جنہوں نے بینک لون سے گاڑی خریدی ہے۔ اور یہ احمد بھائی جنہوں نے شادی بیاہ پر آئی ہوئی ایک بھاری رقم کو 5 سال کے لیے فکس ڈپوزٹ میں رکھ دیا ہے۔ 4 سال مکمل ہو گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 5 سال کے مکمل ہونے کے بعد وہ رقم مجھے ڈبل ملے گی۔ اور یہ تاجر ابرار جو ملٹی لیول مارکیٹنگ کے ممبر ہے اور اس کی ممبر سازی کا کام کرتے ہیں، نیز وہ گھر پر فری بیٹھے بیٹھے ایسی گیمز کھیلتے ہیں کہ بغیر سرمایہ کاری کے ان کو انکم ملتی رہتی ہے۔ اور بعض گیمز تو ایسی ہے جس میں کچھ سرمایہ کاری کرنے کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ مفتی صاحب، میں نے ان لوگوں سے کہا کہ آپ جو کام کرتے ہیں وہ ناجائز اور حرام ہے، لیکن انہوں نے میری بات کا کوئی اعتبار نہیں کیا اور آپس میں بکواس کرنے لگے۔ اسی لیے میں ان تمام کو آپ کے پاس لے کر آیا ہوں۔ اب آپ ہی ان کو بتائیں جو کام وہ کرتے ہیں آیا وہ شرعاً جائز ہے یا نہیں۔ بھائیو، ہم سب مسلمان ہیں اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے، اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے پر ہی ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی ملے گی۔ اس پر ہم سب کا ایمان اور یقین ہے۔ لہذا مسلمان کی شان تو یہ ہونی چاہیے کہ جب بھی اس کو کوئی مسئلہ پیش آئے تو سب سے پہلے وہ اس کے بارے میں حکم خداوندی معلوم کرے، پھر وہ کام کرے۔ لیکن بھائیو، آپ سب نے ایسا نہیں کیا اور آپ سب گنہگار ہوئے۔ آپ نے تو اپنے اپنے ذہنوں کے اعتبار سے ایسی ایسی شکلیں نکالی کہ جس میں یا تو سود ہے یا تو جوا ہے۔ سود کہتے ہیں قرض دینے کے بعد واپسی میں زائد رقم کے مطالبے کی شرط لگانا۔ مثلا عادل بھائی، آپ نے مجھ سے بطور قرض 500 روپے لیے، اب میں واپسی میں آپ سے 700 روپے مانگوں تو یہ 200 روپے سود ہے۔ اور جوا کہتے ہیں اپنی ملکیت کو خطرے پر معلق کرنا۔ اب بھائیو، سود کی وجہ سے ہماری زندگی میں خود غرضی، حرص و طمع، مفاد پرستی اور اس جیسی کئی ایک اخلاقی برائیاں جنم لیتی ہے، بلکہ سود تو اکنامک تباہ کاریوں کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود سے سختی سے منع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، تم سود کو بڑھا چڑھا کر کھانے سے بچو اور تم اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور بھائیو، سود خور کی آخرت میں بڑی دردناک سزا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ جو لوگ سود کو کھاتے ہیں کل وہ میدان قیامت میں ایسے کھڑے ہوں گے گویا کہ شیطان نے ان کو چھو کر پاگل بنا دیا ہو۔ بھائیو، ہم کو لگتا ہے کہ سود کی وجہ سے ہمارے مال میں اضافہ ہوتا ہے، ہمارے مال میں بڑھوتری ہوتی ہے، حالانکہ در حقیقت یہ مال میں اضافہ نہیں بلکہ مال میں نقصان، بے برکتی، ناگہانی آفت، ادھر ادھر کے خرچے، اسپتالوں کے خرچے، ان تمام کا باعث یہ سود ہوتا ہے۔ ارے سود خور کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جنگ کا اعلان ہے۔ اور جوئے کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کی حرمت کو نازل فرمایا ہے۔ اور ہم سب کے محسن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سینکڑوں احادیث میں سود کی حرمت سے اپنی امت کو آگاہ فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کن اعمال سے بچو۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ 7 ہلاک کرنے والے اعمال کون سے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہلاک کرنے والے اعمال گنوائے، اس میں سود کا بھی تذکرہ فرمایا۔
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بستی میں سود اور زنا پھیل جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بستی کو ہلاک کرنے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سود میں 70 یعنی کہ 70 گناہ ہے، ان میں سے ہلکا گناہ ایسا ہے جیسا کہ مرد اپنی ماں سے زنا کرے۔ اب بھائیو، سود کھانے والا، کھلانے والا، سود پر گواہ بننے والا، سودی کھاتا لکھنے والا، ان تمام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ یہ تو ہم نے قرآن اور حدیث سے اس کی حرمت کو سمجھا، اب آئیے ہم عقل کی روشنی میں اس کی حرمت کو سمجھتے ہیں۔ بھائیو، آپ بتاؤ، اگر کسی چیز کے اندر وقتی فائدہ ہو اور اس کا نقصان ہمیشہ ہمیش کے لیے ہو، یا کسی چیز کے اندر چند مخصوص افراد کا فائدہ ہوتا ہو اور اس کا نقصان پوری قوم کو بھگتنا پڑتا ہو، تو کیا آپ اس کو فائدہ مند کہو گے؟ نہیں کہیں گے۔ تو بس سود پر غور کرنے سے ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ سود میں سود خوروں کا وقتی فائدہ ہے اور اس کا نقصان پوری قوم کو ہمیشہ کے لیے بھگتنا پڑتا ہے۔ لیکن بڑی افسوس کی بات ہے کہ آج ہماری معیشت میں سود کو ریڑھ کی ہڈی سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ ریڑھ کی ہڈی نہیں ہے، بلکہ ریڑھ کی ہڈی کے اندر پڑنے والا وہ خطرناک کیڑا ہے جو اس کو بڑی تیزی کے ساتھ کھا رہا ہے۔ جب تک اس دنیا کو سود کی لعنت سے پاک نہیں کیا جائے گا تب تک ہماری اس دنیا میں کساد بازاری اور مندی پھیلتی جائے گی، جیسا کہ آج کی کساد بازاری اور آج کی مندی اس پر شاہد ہے۔ حضرت مفتی صاحب، آپ نے قرآن و حدیث پڑھ کی روشنی میں سود اور جوئے کی حرمت کو اتنی اچھی طرح سمجھایا کہ بات پوری طرح سمجھ میں آ گئی اور ہمیں اپنے گنہگار ہونے کا احساس بھی ہو چلا۔ لیکن مفتی صاحب، میں آپ کو ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آج پوری دنیا میں سودی کاروبار اور معاملات کا دور ہو رہا ہے، تو بس ایک مسلمان اپنے دامن کو سودی کاروبار سے کس طرح بچا سکتا ہے؟ کیا مفتی صاحب اس کے لیے آپ کے علم میں کوئی متبادل ضرورت ہے؟ ہاں حسن بھائی، کیوں نہیں؟ مذہب اسلام نے اپنے ماننے والوں کے لیے کئی ایک صورتیں رکھی ہیں، ان میں سے ایک پارٹنرشپ کی صورت ہے جس کو ہم مشارکت سے یاد کرتے ہیں، جو کہ ماشاءاللہ ہمارے اس معاشرے کے اندر رائج ہے۔ لیکن ہاں، پارٹنرشپ کی صورت کے اندر دونوں پارٹنر میں سے کسی ایک کا یہ شرط لگانا کہ مجھے مہینے میں اتنی انکم ملنی چاہیے، یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ دوسری صورت ہے سلیپنگ پارٹنرشپ، یعنی کہ مزاربت کی صورت۔ اب بھائی، ہوتا یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے افراد ایسے ہیں جن کے پاس منی ہے، پیسے ہیں، لیکن ان کے پاس کاروبار کرنے کی، بزنس کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، تو شریعت مطہرہ نے ان کے لیے مزاربت کی صورت رکھی ہے۔ مزاربت کی صورت میں یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کا پیسہ ہوتا ہے اور دوسرے آدمی کی محنت ہوتی ہے، اور نفع دونوں کے درمیان فیصد یعنی کہ پرسنٹ کے اعتبار سے تقسیم ہوتا ہے۔ اور تیسری صورت شریعت مطہرہ نے ہمارے کسان بھائیوں کے لیے رکھی ہے، جس کو ہم کراپ شیئرنگ یعنی کہ مزارعات کی صورت سے یاد کرتے ہیں۔ لیکن بھائیوں، ابھی وقت نہیں ہے، آپ دوسرے موقع پر آنا، انشاءاللہ میں ضرور آپ کو بتلاؤں گا۔ ارے مفتی صاحب، کہاں چلے؟ ذرا یہ تو بتانے چاہیے کہ میں نے جو لون پر گاڑی خریدی ہے کیا وہ شرعاً خریدنا جائز ہے یا نہیں؟ نہیں ارکم بھائی، اگر آپ کو کوئی چیز خریدنی ہے، اگر آپ کو کوئی گھریلو فور ویلر خریدنی ہے، اگر آپ کو کاروبار کرنا ہے، بزنس کرنا ہے، لیکن آپ کے پاس پیسے نہیں ہے، تو آپ لون میں ہاتھ نہ ڈالیں، بلکہ اس کے بجائے مرابحہ کی صورت اپنائیں۔ مرابحہ کی صورت میں یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو کسی چیز کی ضرورت ہے، مثلا اس کو گھریلو فور ویلر خریدنی ہے، گھریلو کوئی سامان خریدنا ہے، لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہے، تو دوسرا آدمی جس کے پاس پیسے ہے وہ اس چیز کو کیش پیسوں کے اندر خرید دے اور اس میں کچھ نفع ایڈ کر کے، کچھ نفع ملا کے جس کو ضرورت ہے اس کو بیچ دے۔ اگر یہ صورت ہمارے معاشرے میں اپنائی جائے تو تمام مسلمان سود کی لعنت سے بچ جائیں گے، اور بالخصوص یہ مالدار حضرات اور بینک والے سود کی لعنتوں سے بچ جائیں گے۔ ارے مفتی صاحب، جو میں ملٹی مارکیٹنگ کا کام کرتا ہوں اس میں مجھے کمیشن آتا رہتا ہے، وہ میرے لیے لینا جائز ہے یا نہیں؟ نہیں ابرار بھائی، ملٹی لیول مارکیٹنگ کی جو کمپنیاں ہیں ان کا کاروبار یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کے کسٹمر بنے تو آپ کو اس پر کمیشن ملے گا۔ اب آپ نے کسی اور کو کسٹمر بنایا، اس کا کمیشن بھی آپ کو ملے گا۔ اب آپ کا ایک کسٹمر کسی اور کو کسٹمر بنائے گا تو اس کا کمیشن بھی آپ کو ملے گا۔ اب آپ کو یہ جو نفع ملا اور کمیشن ملا یہ بغیر محنت کے ملا، اور شریعت مطہرہ نے نفع حاصل کرنے کا جو طریقہ رکھا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پیسوں کے ساتھ ہماری کچھ محنت بھی لگے، اس لیے کہ بغیر محنت کے جو پیسہ ہمارے پاس آتا ہے اس میں
فطری طور پر بڑھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے. اسی وجہ سے تو شریعت مطہرہ نے سود کو حرام کیا ہے. اور یہی نہیں ابرار بھائی، اس جیسی دیگر صورتیں مثلا RCM ہے، این مارٹ ہے، یہ تمام ناجائز اور حرام ہے. اس کے صرف نام بدلے ہوئے ہیں، طریقہ کار وہی ہے. مفتی صاحب، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ فوریکس ٹریڈنگ یعنی کرنسی وغیرہ کی آن لائن تجارت اور اسی طریقے سے کمیڈیٹی ٹریڈنگ یعنی سونے چاندی وغیرہ کی آن لائن تجارت کرنا جائز ہے یا نہیں؟ نہیں عادل بھائی، فوریکس ٹریڈنگ اور کمیڈیٹی ٹریڈنگ یہ بھی ناجائز ہے. اس میں بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جس چیز کو ہم نے خریدا ہے اس پر ہمارا قبضہ نہیں ہوتا ہے، اور بعض مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ اس خریدی ہوئی چیز کا صرف نام ہوتا ہے، وہ چیز موجود نہیں ہوتی ہے. اس لیے ایسے کاروبار ناجائز ہے. ارے مفتی صاحب، میں نے جو اپنی گاڑی کے لیے انشورنس کیا ہے کیا وہ شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ ساجد بھائی، بالکل انشورنس کسی شدید مجبوری کے جائز نہیں ہے. اب مجبوری مثلا ہمارے ملک کے اندر کار انشورنس کروانا ضروری ہے، تو انشورنس کروانے والا دل سے اس کو برا سمجھتے ہوئے کروا لے. جب بھی اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش ہو تو اس نے جتنی رقم کمپنی کو پے کی تھی، جتنی رقم کمپنی کو بھری تھی، اتنی رقم استعمال کر سکتا ہے. اس کے علاوہ جو اس کو زائد رقم ملی تو یہ زائد رقم فقراء اور غرباء کو بغیر ثواب کی نیت کے دینا ضروری ہے. ارے مفتی صاحب، میرا جو FD کا مسئلہ ہے کیا وہ شرعاً جائز یا نہیں؟ احمد بھائی، آپ کا FD کا مسئلہ بالکل جائز نہیں ہے. آپ کو تو چاہیے کہ آپ آج ہی بینک سے وہ پیسے واپس لیں اور ان پیسوں کو جائز کاروبار کے اندر لگائیں تاکہ آپ کے کاروبار میں برکت ہو. ارے مفتی صاحب، جو میں گھر میں فری میں بیٹھ کر موبائل میں گیمز کھیلتا رہتا ہوں، اس میں مجھے انکم آتی رہتی ہے، وہ میرے لیے لینا جائز ہے یا نہیں؟ نہیں ابرار بھائی، گیمز کے اندر کئی ساری شرعی خرابیاں موجود ہوتی ہے. مثلا بعض گیمز ایسی ہوتی ہے کہ اس میں سود بھی ہوتا ہے اور جوا بھی ہوتا ہے. اب آپ گیمز کے اندر پیسہ لگاتے ہیں، اگر آپ جیت گئے تو سارا پیسہ آپ کا، یہ سود ہے. اگر آپ ہار گئے تو گیمز والا سارا پیسہ لے کر چلا جائے گا، یہ جوا ہے. اور سود اور جوا دونوں ناجائز ہے. اور بعض گیمز ایسی ہوتی ہے کہ اس میں غیر محرم عورتوں کی تصویریں ہوتی ہے. ارے بعض گیم تو ایسی ہوتی ہے کہ اس میں شرک ہوتا ہے. مثلا آپ نے سنا ہوگا PUBG ہے، فری فائر ہے. تو ان تمام گیمز کو وقت گزاری کے لیے کھیلنا، ٹائم پاس کے لیے کھیلنا اور انکم کے لیے کھیلنا بالکل درست نہیں ہے. مفتی صاحب، ہم سب آپ کا بڑا شکریہ ادا کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر نہ صرف ہم کو سود اور جوئے کی حرمت سے آگاہ کیا بلکہ اس سے بچنے کی متبادل صورتیں بھی بدلا دی. فجزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء. آمین. تھوڑی سہولت کر کے سب تشریف لا رہے ہیں، سہولت کرتے ہیں. چکلات نہ ماری ہو چالو چالو کرو. ایک صاحب خیر کی طرف سے 500 روپے مولوی شاہد پالنپوری کو بطور انعام دیے جاتے ہیں. تمام فضلاء کو، حفاظ کرام کو اور پروگرام میں شرکت کرنے والے تمام طلباء کو ایک صاحب خیر کی طرف سے 6000 روپے بطور انعام دیے جاتے ہیں. مولوی عبدالقیوم صاحب اسلام پوری کی طرف سے پروگرام میں شرکت کرنے والے طلباء کو 1000 روپے بطور انعام دیے جاتے ہیں. کوروالیہ حبیب رسول بھائی کی طرف سے پروگرام میں شرکت کرنے والے طلباء کو 1000 روپے بطور انعام دیے جاتے ہیں. فجزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء فی الدارین.
سامعین اعظام، قرآن کریم سرچشمہ ہدایت ہے، رموز کائنات کا خزینہ ہے، معرفت و ہدایت کا گنجینہ ہے، جس نے نہ جانے کتنے شقی دلوں کی دنیا بدل کر انہیں سعادت مندوں کی صف کا امام واجب الاحترام بنا دیا، جو سراپا نور ہے، رحمت ہے، برکت ہے، پلاتا ہے جو اپنے عاشقوں کو جام عرفانی، جو غذا بھی ہے، دوا بھی ہے، شفا بھی ہے، مئے توحید کی جس سے ہوئی دنیا میں ارزانی، جس کی برکت کا بیاں ہو ہی نہیں سکتا، بناتا ہے جو اپنے ماننے والوں کو ربانی، اخوت کا سبب جس نے پڑھایا سارے عالم کو، غلاموں کو عطا جس نے کیا ہے تاج سلطانی، قرآن پڑھنے والوں کو غدار مت سمجھ، درس وفا دیتی ہے ہر آیت قرآن کی، وہ دل ہر ایک چیز سے پیارا ہے دہر میں، جس دل میں نقش ہو گئی صورت قرآن کی، قرآن نہ میٹا ہے نہ مٹ پائے گا کبھی،